بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاطر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کی راہ کون سی ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 54۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا، تو صرف اور صرف علیہ ان کے ذمے، ما جو حمل ان کی ذمہ داری ہے، وعلیکم اور تمہارے ذمے، ما جو حملتم تمہاری ذمہ داری ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ اور اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تہتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے، وما اور نہیں ہے علی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، الا مگر البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح طور پر۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو وہی کام ہے جو ان پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اسی کی جواب دہی ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو گے، اور سن لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح طور پر تم تک پیغام پہنچا دیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سب سے پہلا جملہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے قیمتی ترین جملوں میں سے ایک ہے جو نقل فرمایا کہ اتبعوا کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آپ کو اس کا ترجمہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ اللہ کی کتاب اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ تو فرمایا اگر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے تو پھر نبی علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابلاغ الرسالہ، یعنی رسالت کو پہنچا دینا، پیغام اللہ کا پہنچانا، امانت کی ادائیگی۔ اور تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پیروی۔ اس لیے اگر تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس لیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، جس طرح کہ سورہ شورى کی 53ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، کہ صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ کا راستہ تو وہ ہے، وہ ذات بابرکات رب کائنات اس راستے کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ رب کائنات وہ ہے جن کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے۔ خبردار رہو کہ تمام کے تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ اور پھر سورۃ الرعد پیچھے گزری ہے 40ویں آیت مبارکہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اگر ہم آپ کو کچھ وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جن کا ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو تب بھی آپ کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ آپ بات ان تک پہنچا دیں، اور ان کا حساب و کتاب ہمارے ذمہ ہے۔ اور پھر سورۃ الغاشیہ کی 21ویں اور 22ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ آپ نصیحت فرما دیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو صرف اور صرف نصیحت فرمانے والے ہیں۔ پھر امام وہب بن منبہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے ایک نبی تھے شعیاء علیہ السلام، جب ان کی طرف وحی آئی کہ آپ بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کی زبان سے جو چاہوں گا نکلوا لوں گا، تو پھر سیدنا شعیاء علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ کی زبان سے جو خطبہ نکلا وہ یہی تھا۔ اگر میں اس کو عربی میں یہاں نقل کروں گا تو پھر بات طوالت اختیار کر جائے گی، لیکن عربی میں ایسے بڑے کمال کا کلام ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں اے آسمان سن، اے زمین خاموش رہ۔ اللہ تعالیٰ ایک شان پوری کرنا اور ایک امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگلوں کو آباد کریں، ویرانوں کو بسا دیں، صحراؤں کو سرسبز بنا دیں، فقیروں کو غنی اور چرواہوں کو سلطان بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ بدوؤں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجیں گے جو نہ بدگو ہوگا، نہ بد اخلاق ہوگا، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہوگا، اتنا مسکین صفت ہوگا اور متواضع ہوگا کہ اس کے دامن کے ہوا سے چراغ بھی نہ بجھے۔ جس کے پاس سے وہ گزرا اگر وہ سوکھے بانسوں پر پیر رکھ کر چلے تو بھی چرچراہٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ اسے بشیر و نذیر بنا کر بھیجیں گے۔ وہ زبان کے پاک ہوں گے، اندھی آنکھیں ان کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، بہرے کان ان کی وجہ سے سننے لگیں گے، غلاف والے دل ان کی برکت سے کھل جائیں گے۔ ہر بھلے کام سے اللہ تعالیٰ انہیں سنوار دیں گے، حکمت ان کی باتوں سے ٹپکے گی، صدق و وفا ان کے مزاج کا حصہ ہوگی، عفو و درگزر کرنا اور عمدگی اور بلائی چاہنا ان کی خاص صفت ہوگی، حق ان کی شریعت ہوگی، عدل ان کی سیرت ہوگی،
ہدایت ان کے سامنے ہوگی اور اسلام ان کا دین ہوگا، احمد ان کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمراہی کے بعد انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت پھیلائیں گے، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائیں گے، نادانی ان کی ذات بابرکات کی وجہ سے دنائی میں تبدیل ہو جائے گی، کمیاں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادتیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ رب کائنات فقر کو، غربت کو ان کی وجہ سے امیری میں بدل دیں گے، ان کی ذات سے علیحدہ علیحدہ لوگ آپس میں مل جائیں گے، نفرتوں کے بعد محبتیں پیدا ہوں گی، انتشار کے بعد اتحاد پیدا ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق پیدا ہوگا، مختلف دل اور مختلف خواہشات ایک ہو جائیں گی، اللہ کے بے شمار بندے ہلاکت سے بچ جائیں گے، اور اس ہستی مقدسہ کی امت تمام امتوں سے بہتر ہوگی جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگی، بھلائیوں کا حکم دینے والی، برائیوں سے روکنے والی ہوگی، موحد، مومن اور مخلص ان کے امتی ہوں گے۔ اللہ کے جتنے رسول اللہ کی طرف سے جو بھیجے گئے ہیں سب اس ہستی مقدسہ کو مانیں گے، کسی کے منکر نہ ہوں گے۔ تو حاصل کلام جو آج کے سبق کا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ وہ ہے جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ کتاب و سنت کا ہے۔ آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، اللہ نے چاہا تو ہم آنے والے سبق میں دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم۔